الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. انتہائی محترم، محتشم اور معزز حاضرین، خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر، بے انتہا کرم اور بڑا احسان کہ خالص جس کی توفیق نے ہم سب کو یہ شرف بخشا، یہ عزت بخشی کہ ہم ایک خانقاہ کے افتتاح کے حوالے سے یہاں جمع ہوں اور اللہ رب العزت اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ کریں اور اپنی زندگیوں کو اس ذکر سے اور اس تذکرے سے اپنے کردار کو بھی، اپنے افکار کو بھی، اپنے نظریات کو بھی اور اپنی زندگی کی رفتار اور اپنی گفتار کو بھی روشن کریں اور منور کریں. مسلمانوں کے معاشرے میں جو دین کے حوالے سے، دینی سرگرمیوں کے حوالے سے جو چند اکائیاں موجود ہیں، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، اس میں خانقاہ یہ وہ اکائی ہے جس کے حوالے سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خانقاہ پوری دنیا کے مسلم معاشرے میں
آج بھی جبکہ مادیت کا دور دورہ ہے، دین کی سرگرمیوں کے حوالے سے ان تمام اکائیوں کے درمیان خانقاہ آج بھی اپنی اصلیت پر قائم ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب بھی ہم دین کی سرگرمیوں کے حوالے سے کسی بھی ادارے اور کسی بھی اکائی کی طرف دیکھیں تو خانقاہ کی طرف دیکھنے کے لیے خاص کر اس امر کو ملحوظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ دین کے حوالے سے قائم ہونے والے ان تمام اداروں میں خانقاہ آج بھی ایک بے لوث ادارہ ہے۔ یہ خانقاہ کی آج کے اس مادی دور میں یہ سب سے اہم امتیاز ہے اور سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت ہے۔ بے لوث ادارہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں خانقاہ کا خادم ہوں تو میری کوئی تنخواہ مقرر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں اگر خانقاہ کا خدمت گزار ہوں تو میری کوئی تنخواہ مقرر نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی چیز کی فیس ہوگی۔ یہ اس مادی دور میں اتنا نمایاں وصف ہے کہ اس امر سے نہ ہماری مسجد محفوظ رہ سکی اور نہ ہی ہمارے مدارس محفوظ رہ سکے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ایک امام کو پیٹ ہے، مدرسے کے ایک مدرس کو پیٹ ہے، اسی طرح خانقاہ کے خادم کو بھی پیٹ ہے۔ لیکن سینکڑوں سال پہلے اسلام نے یہ ادارے جس طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں بے لوثی کے نظریے کے ساتھ دیے تھے، مساجد اپنے اس کردار کو برقرار نہیں رکھ سکی، مدارس اپنے اس کردار کو برقرار نہیں رکھ سکے، مگر خانقاہ آج بھی اپنے اس نظریے پر اور اس لائن پر قائم ہے۔ اور صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے، خانقاہ کے مسند نشینوں نے اپنی پوری زندگی پریکٹیکلی، یعنی ہمیں یہ ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی سینکڑوں سال پریکٹس کر کے بتایا ہے کہ کس طرح خلق خدا سے کچھ لیے بغیر انہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور صرف آپ کو خانقاہوں کی یہ شان کتابوں میں پڑھنے کو نہیں ملے گی کہ آپ نے غریب نواز کا تذکرہ پڑھا تو آپ کو پتا چلا کہ آپ نے بے لوث خدمت کی، خلق خدا سے، قوم سے اور اپنے پاس آنے جانے والوں سے کچھ وصول نہیں کیا، شب و روز۔ اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں آپ کی خدمت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کہ امام کی ڈیوٹی اس وقت سے اس وقت تک ہے یا کسی مدرسے میں پڑھانے والے کی ڈیوٹی اس وقت سے اس وقت تک ہے، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک مدرسہ قائم کرنے والا خود قائم کرتا ہے اور خود سب سے زیادہ اپنی تنخواہ مقرر کر لیتا ہے۔ ایک مسجد قائم کرنے والا مسجد قائم کرتا ہے لوگوں سے چندہ کر کے، اور وہ اس مسجد میں امام مقرر ہوتا ہے، وہ جتنی تنخواہ چاہتا ہے خود وصول کرتا ہے۔ مگر خانقاہ یہ تنہا وہ ادارہ ہے کہ اگر نہ اس کی خدمت کا کوئی ٹائم ہے، نہ اس کی خدمت کی کوئی فیس ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو تاریخ کے اوراق میں مردہ سیاہ حروف کی شکل میں نہیں بلکہ آج بھی زندگی کے ساتھ اس کردار کو دیکھا جا سکتا ہے اور بڑھتا جا سکتا ہے کہ آج بھی
جبکہ ایک خانقاہ کا قائم ہونا یہ اپنے آپ میں صرف ایک ادارے کا قائم ہونا نہیں ہے. خانقاہ کا قائم ہونا اپنے آپ میں ایک مسجد کا قائم ہونا بھی، اپنے آپ میں ایک مدرسے کا قائم ہونا بھی، اپنے آپ میں ایک شفا خانے اور ایک دواخانے کا قائم ہونا بھی. خانقاہ کا قائم ہونا اپنے آپ میں ایک کاؤنسلنگ سینٹر کا قائم ہونا بھی. خانقاہ کا قائم ہونا اپنے آپ میں ایک کورس کا قائم ہونا بھی. خانقاہ کا قائم ہونا اپنے آپ میں ایک ہاسپٹل کا قائم ہونا بھی. خانقاہ کا قائم ہونا یعنی دین کی اصل روح کے قیام کی کوشش کا قائم ہونا ہے. خانقاہ کا ایک بنیادی وصف خدمت دین کے ساتھ خدمت خلق. آج اگر کوئی ایک فری میڈیکل کیمپ لگاتا ہے تو اس کی آپ کو 100 جگہ تصویریں سوشل میڈیا پر نظر آئے گی، مگر کیا آپ خانقاہ کی اس بے لوثی کو داد دیے بغیر رہ سکیں گے کہ خانقاہیں 50 سال سے، اسی خانقاہ اشرفیہ ناگپور کی اگر ہم بات کریں تو یہ 50 سال سے ڈیلی 8 سے 10 اور 12 گھنٹہ آپ کے لیے اس کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، جہاں صرف میڈیکل کیمپ نہیں لگایا گیا ہے کہ ایک دن میڈیکل کیمپ لگا کر بساط لپیٹ دی جائے، بلکہ نہ جانے کتنے موذی امراض میں لپت لوگ، کتنے لاعلاج بیماریوں کے شکار اور کتنے بڑے بڑے امراض اور بڑی بڑی بیماریوں سے آلودہ اور اس میں پھنسے ہوئے لوگ روزانہ کی بیسس پر اللہ تبارک و تعالی کے کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کا صدقہ ان خانقاہوں کی چوکھٹوں سے لے کر جا رہے ہیں. لیکن بے لوثی کا حال یہ ہے کہ کبھی آپ نے خانقاہ کی تصویر کسی اخبار میں نہیں دیکھی ہوگی، اور خانقاہ کے دروازے پر آپ نے کسی میڈیا پرسن کو اس غرض سے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کا پروپیگنڈا کیا جائے اور اس کی تشہیر کی جائے. خانقاہ یہ فری میڈیکل کیمپ کا سسٹم تو آج شروع ہوا، دواخانے خدمت کے نام پر آج شروع کیے گئے اور اس میں بھی چارج کیا جاتا ہے. کوئی عام ڈاکٹر اگر 100 روپے ایک مریض کا لیتا ہے تو وہ 20 25 30 50 روپے لیتے ہیں، لیکن خانقاہ اپنے کسی مریض پر ایک پیسہ بھی چارج نہیں کرتی. اور آج کے اس مادی دور میں جہاں آپ کسی کی فریاد رسی اور داد رسی، بلکہ انسان کسی کے حق میں حق بولنے کے لیے زبان کھولنے پر بھی پیسے چارج کرتا ہے، اس گئے گزرے دور میں بھی خانقاہ اپنی اس بے لوثی پر قائم ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو وراثت میں دیا تھا، اور اپنی پوری زندگی نبی نے اس امت کے لیے کھپائی، لگائی، قربان کی. عیش و آرام میں نہیں، بلکہ نبی نے اپنی زندگی میں خیبر و خندق بھی دیکھے اور بدر و احد بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں سے لہو لہان بھی ہوئے، دندان مبارک بھی شہید کیے گئے، آپ کا خون مبارک رس رس کر آپ کے نالین کریمین میں اس طرح جذب ہو گیا کہ آپ نے جب اپنا پائے اقدس نالین شریفین سے نکالنا چاہا تو خون اس قدر نالین مبارک میں رس چکا تھا کہ آپ کے پیر نالین اقدس کے ساتھ چپک گئے، اور بڑی مشقت کے ساتھ آپ کے پائے اقدس نالین کریمین سے جدا ہو سکے.
ان ساری مشقتوں کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ نبی یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہوتی. نبی وجہ تخلیق کائنات ہے. نبی بعد از خدا بزرگ طول قصہ مختصر ہے. یعنی وہ ذات جسے بعد از خدا بزرگی حاصل ہے، اگر کوئی ذات ہے تو وہ پیغمبر آخر الزماں کی ذات ہے. وجہ تخلیق کائنات، زمانہ اگر زمانے کا پیٹ اگر بھر رہا ہے، زمانے کی بھوک اگر مٹ رہی ہے، زمانے کی پیاس اگر مٹ رہی ہے، خلق خدا کے منہ میں اگر اناج کا ایک دانہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی اگر جاتا ہے تو وہ صدقہ ہے نالین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا. وہ ذات کہ جس کی خاطر رب نے ساری کائنات بنائی، مگر وہ ذات ہم جیسے ناکاروں کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک دقیقہ لگانے کے باوجود ہمیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اخلاص، للہیت، بے غرضی اور بے لوسی کا یوں سبق پڑھاتے ہوئے تشریف لے جاتی ہے. قرآن اس کی تصویر کھینچتا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے حبیب مکرم، بدر میں، حنین میں، احد میں، طائف میں زخمی ہونے، لہو لہان ہونے، کانٹوں پر چلنے، پتھر کھانے، زخم کھانے، ہر چیز کے نتیجے میں آپ کہہ دیجئے یہ ساری قربانیاں صرف اللہ کے لیے ہے اور تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہے. لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہیے. یہ نبی کا وہ پیغام تھا جس کو صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے دل کی تختی پر اخلاص کے قلم کے ساتھ رقم کیا، اور آج تک خانقاہوں میں یہ رسم جاری ہے اور باقی ہے. بیشتر صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بر صغیر ہند و پاک کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ تر دوسرے ممالک سے ہندوستان تشریف لائے. آپ کو پتا ہے کہ وطن چھوڑنا یہ کتنا مشکل ہے. وطن چھوڑنا، اگر ہم میں سے کوئی کمانے کے لیے بھی وطن چھوڑتا ہے نا تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. مگر نبی کی سنت اور نبی کے بے لوثی کے سبق نے صوفیاء اکرام کے دل میں، دماغ میں خدمت دین کے حوالے سے وہ بے لوث جذبات پیدا کیے کہ صوفیاء اپنے ملکوں کو چھوڑ کر، اپنے شہروں کو چھوڑ کر، اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر جب وہ ہندوستان کی طرف آ رہے تھے تو دنیا کمانے کے لیے نہیں آ رہے تھے، مگر اس کے باوجود جب وہ ہندوستان کی طرف آئے تو ان کی آنکھیں اپنا گھر بار چھوڑتے ہوئے پیچھے رہ جانے والے سب اشکبار تھے، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے. اور کیسے آ رہے تھے؟ دنیا کمانے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر آ رہے ہیں. گھر تو ہر صوفی نے چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو تو ہر صوفی نے چھوڑا. صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صف میں
ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے پوری پوری سلطنت اور پوری پوری حکومت کو چھوڑا ہے۔ حکومت اور سلطنت کو چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے ان مردہ الفاظ کے ساتھ کہنا بہت آسان ہے دوستوں، لیکن کسی وقت اگر ہمیں کچھ لمحہ ملے تنہائی کا تو ہم غور کر کے دیکھیں کہ ایک حکومت اور ایک سلطنت، ایک منصب اور ایک کرسی، آج اگر کسی کو کارپوریٹر کی کرسی مل جائے نا تو وہ بیبی کوئک سے زیادہ اگر کوئی سخت چپکا دینے والی چیز ملے تو وہ لگا کر بیٹھنا چاہتا ہے، اٹھنا نہیں چاہتا۔ آج آپ دیکھیے کہ اقتدار اور کرسی کے لیے اس ہندوستان کی سرزمین پر کیا کچھ کھیل نہیں کھیلا جا رہا ہے، مگر آپ اس بے لوثی، اس بے غرضی کا اندازہ لگائیے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو سچے راستے پر لا کر کھڑا کرنے کا جو جذبہ ہے، آج اس گئے گزرے ہوئے دور میں بھی آج خانقاہ دنیا بھر میں دین کے نام پر سرگرم ہر اداروں کے لیے امامت کے مقام پر کھڑی ہوئی، اور بڑی خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ دین کے نام پر کام کرنے والے ہر ادارے، خواہ مسجد ہو یا مدرسہ، ہر ادارے کو اپنی اقتدا میں آنے کے لیے یہ پیغام دے رہی ہے کہ مادیت اور مال پرستی کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اللہ کی خاطر دین کی خدمت، قوم کی خدمت اور خلق خدا کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں آیا جائے۔ ہم جب شاخ کہتے ہیں تو شاخ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آج جعفر نگر کی سرزمین پر یہ خانقاہ اشرفیہ ناگپور کی ایک شاخ کا افتتاح ہے، اور جب ہم شاخ کہتے ہیں تو شاخ کے لیے ایک جڑ چاہیے ہوتی، اور وہ جڑ خانقاہ اشرفیہ ناگپور ہے، جو تقریباً نصف صدی سے اسی سنجیدگی اور اسی بے لوثی کے ساتھ کسی گروپ بازی کے بغیر، کسی گروپ بازی کے بغیر، کسی کا سلسلہ پوچھے بغیر، کسی کے پیر کا نام پوچھے بغیر، حتیٰ کہ کسی کا دین اور دھرم پوچھے بغیر خلق خدا کہ نبی نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ نبی کے اس فرمان کو سرنامہ بنا کر، عنوان بنا کر خدمت خلق اور خدمت دین میں مصروف ہے، اور ان ساری خانقاہوں کا بنیادی بیج اس بر صغیر میں خواجہ خواجگاں، فخر ہندوستان، عطائے رسول سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنا کی ذات اور آپ کی خانقاہ ہے، اور یہ ہماری غیر معمولی خوش نصیبی ہے اور یہ اتفاق ہے کہ آج کا یہ افتتاحیہ پروگرام اس پلان کے پس منظر میں نہیں رکھا گیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سرکار غریب نواز کا یہ خصوصی فیضان اور نگہ کرم ہے کہ آج سرکار غریب نواز کی چھٹی شریف ہے، اور سرکار غریب نواز کی
روحانیت کے سائے میں اور آپ کے فیض کے سائے میں آپ کی چھٹی شریف کے دن آپ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خانقاہ کی ایک نئی اکائی کا ہم اس آبادی میں افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، تنہا آپ کا احسان، سارے صوفیاء کو آپ چھوڑ دیجئے، اس احسان کو یاد دلانا اس لیے ضروری ہے کہ تقریباً یہ 10-20 سال میں زیادہ ہو گیا، اس کے پہلے سے باضابطہ بڑے پر اسرار طریقے سے ایک پلاننگ کے تحت آپ محسوس کریں گے کہ صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مسلم قوم اور خاص کر اہل سنت والجماعت کے درمیان سے کہیں کنارے لگا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ میں سے بیشتر لوگ اہل سنت والجماعت کے جلسوں اور جلوسوں میں بیشتر شرکت کرتے رہتے ہوں گے، لیکن آپ کو 10-20-40-25-50-100 سال پہلے گزرے ہوئے اہل علم کے تذکروں کی بھرمار ملے گی، حتیٰ کہ نبی کریم کے نام سے زیادہ اگر آپ گنیں گے تو ان کے نام کا تذکرہ ہوگا، مگر اس ہندوستانی قوم کے عظیم محسن سرکار خواجہ غریب نواز کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ خواجہ غریب نواز کے عرس کے موقع پر بھی جو محفل منعقد کی جائے گی اس میں بھی غریب نواز سے زیادہ کسی اور کا تذکرہ ملے گا، اور خواجہ غریب نواز پر بھی اس کا احسان یوں لادنے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر غریب نواز ان کا پیغام لے کر نہیں پہنچتے تو غریب نواز کے پیغام کا کیا ہوتا۔ آپ ایک قدم آگے بڑھ کے نبی پر بھی یہ احسان لاد دیجئے، شاید آپ کے دل میں ہوگا لیکن آپ زبان سے بولنے کی جرات نہیں کرتے۔ نہیں، عجیب، جب ہم دین کو پیٹ سے جوڑ لیتے ہیں تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان مسائل سے یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ صوفیہ جنہوں نے ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو مسلمان کیا، یہ وہ سچائی ہے جسے ہزاروں نہیں لاکھوں اسٹیج مل کر بھی جس پر دھول نہیں اڑا سکتے، یہ وہ سچائی ہے، اور یہ وہ سچائی ہے جب تک بر صغیر میں مسلمان باقی ہے خواجہ غریب نواز کی خدمت پر دلیل باقی۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے آج صرف ہم غریب نواز کی خدمت کو دیکھتے ہیں تو بر صغیر انڈین سب کانٹیننٹ کا ہر مدرسہ، کوئی مدرسہ اگر اس روئے زمین پر بر صغیر کی قائم ہے تو یہ احسان ہے غریب نواز کا، کوئی دارالقضا اگر قائم ہے تو احسان ہے غریب نواز کا، کوئی دارالفتاء اگر قائم ہے تو یہ احسان ہے غریب نواز کا، حتیٰ کہ کوئی مسجد اگر قائم ہے احسان ہے غریب نواز کا، اگر صدائے توحید اس شرک کی سرزمین پر بلند ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے نغمے اگر مسجدوں کے میناروں سے بلند کیے جا رہے ہیں تو یہ احسان ہے خواجہ خواجگاہ سلطان الہند غریب نواز کا۔ آج انڈین سب کانٹیننٹ میں تقریباً 200 ملین سے زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ کتنے؟ 200 ملین سے زیادہ، 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ یہ احسان ہے صرف ایک خانقاہ کا۔ آپ ایک خانقاہ کی خدمت کا اندازہ لگائیے، وہ خانقاہ جس میں سرکار سلطان الہند بیٹھا کرتے تھے، اس خانقاہ کا نتیجہ ہے کہ آج بر صغیر کی سرزمین پر ہزاروں مسجدیں، ہزاروں مدرسے، ہزاروں دارالفتاء اور ہزاروں دارالقضا قائم ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ قائم رہیں گے۔ اس لیے
کہ یہ کسی مسجد کے کسی تنخواہ دار امام یا کسی مدرسے کے کسی تنخواہ دار مدرس کی ملازمت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ سرکار غریب نواز کی بے لوث خدمت دین کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اخلاص میں بڑی طاقت ہوتی ہے، للہیت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ کے لیے کیے جانے والے ورک میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے آج یہ بڑی خوشی کا مقام ہے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ آج جعفر نگر کی سرزمین پر اسی بارگاہ سے بھیک لے کر در غریب نواز اور سرکار غریب نواز کی چوکھٹ سے خیرات لے کر چند قطرے ان کے فیض کے، چند ذرے ان کے نالین کے، یہاں خانقاہ اشرفیہ ناگپور شاخ جعفر نگر کی بنیادوں میں رکھ کر اسی فیض کا چشمہ جاری کرنے کا آج یہ افتتاحیہ اور آج یہ اس کا آغاز ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کے کلمات ادا کرنے کے بعد میں ہزار مبارکباد اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ خدا کی قسم میں ان نوجوانوں کو دیتا ہوں کہ جن کے دلوں میں آج بھی خانقاہوں کی صحبت کے نتیجے میں امت کا وہ درد اور قوم کی خدمت کا وہ جذبہ موجود ہے، یہ خانقاہ اشرفیہ ناگپور جعفر نگر کی شاخ کے افتتاح کا یہ جو خوبصورت منظر ہمارے سامنے ہے اور یہ اہم موقع، اس کی بنیادوں میں ان نوجوانوں کا وہ جذبہ ہے جب انہوں نے ارتداد کی اس زہریلی فضا کو دیکھا اور اس زہریلی فضا سے ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کو ترست ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں خانقاہ کی شاخ کو یہاں کھولنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا۔ آپ دیکھیے کیا یہ نوجوان مبارکباد کے مستحق نہیں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی وہ اکثریت جو ہمارے اہل علم کے قریب ہے، ان کے دلوں میں ہمارے اسٹیجوں نے اس قدر فتنہ کر دیا کہ وہ جہاں چار بیٹھتے ہیں امت کی فکر نہیں ہے، کس مولوی کی قمیض پھاڑنا ہے، کس کی چندی نوچنی ہے، انہیں صرف یہ فکر ہے۔ مگر جہاں ہمارے بہت سے نوجوانوں نے اگر ارتداد کے حوالے سے کچھ کرنا بھی چاہا تو چند پوسٹیں سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، اور کسی نے کچھ کرنا چاہا چند بینرز لگا دیے، اور کسی نے کچھ کیا تو کہیں کسی نقاب والی نوجوان بچی کو اس کے ساتھ کسی گھومنے والے غیر مسلم نوجوان کو پکڑ کے دو چار جھاپڑ لگا دیے۔ مگر آپ کو پتا ہے کہ یہ وہی جذباتی اور غیر عقل مندانہ کوششیں ہیں جس کے لیے مسلمان موجودہ حالات میں مشہور ہے کہ بے بنیاد کام، وقتی جوش، وقتی جذبہ، وقتی خروش کہ جس کا فائدہ ہونے کے بجائے الٹا ملت کو نقصان ہو۔ اس غیر دانشمندانہ اور جذباتی روش کے اس دور میں کہ جہاں ہمارے اہل علم کو صرف اپنے مدرسے بچانے کے علاوہ قوم سے چندوں کی وصولی کے تعلق کے علاوہ کوئی اور تعلق باقی نہیں ہے، اس ماحول میں اگر ہماری قوم کے کچھ نوجوانوں کو یہ درد ہے کہ قوم کے لیے ایسا قدم اٹھایا جائے جو قدم دانش مندانہ بھی ہو اور جس کے فوائد، جس کے اثرات اور جس کے ثمرات دیر پا ہو، اگر ہمارا نوجوان ہمارے معاشرے میں جینے والا، ہمارے کلچر میں رہنے والا، اگر نوجوان خدا کی قسم اگر آج بھی یہ جذبات رکھنے والے نوجوان موجود ہیں تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت بر صغیر کی سرزمین پر نہیں ہے۔ ہماری امیدوں کے مرجھائے ہوئے درخت پھر سرسبز و شاداب ہوں گے، ہماری امیدوں کی مردہ
کلیاں پھر سے شاداب ہوگی، ہماری امیدوں کی شاخوں پر پھر سے گلاب کھلیں گے، اور یہ امت اس سرزمین پر پھر سے وہ دن دیکھے گی جب یہ نوجوان اپنے کاموں پر امت کی ذمہ داریاں لے کر، دین کی خدمت کی ذمہ داری لے کر، خلق خدا کی ذمہ داری لے کر نکلے گے، اور پھر وہی رہے گا کہ جب مسلمان ایسا مسلمان نہیں تھا کہ ہم مسلمان تو ہیں مگر ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، بلکہ ہم وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جب مسلمان بھی ہوگا اور اس کے پاس اسلام کی تعلیمات بھی ہوگی۔ تو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان نوجوانوں کو اور ہر اس فرد کو جو اس خانقاہ کی طرف پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے لیے دو جملے اچھے بولتا ہے، اس کے لیے خیرخواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کے لیے جو اپنی جگہ کو قوم کی خدمت اور دین کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہے، اور جو اپنے دل میں آج بھی مادیت زدہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے باوجود دین کا، اپنی مسلمان ماں کا، مسلمان بہنوں کا، مسلمان بیٹیوں کا، اور اس زخمی بدن رکھنے والے مسلم معاشرے کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ کیا جہاں ہمیں اپنی دکانوں سے فرصت نہیں، ہمیں اپنے غم سے فرصت نہیں، ہمیں اپنی فکر سے فرصت نہیں، ہمیں اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنی ملازمتوں کی فکر سے فرصت نہیں، خدا کی قسم یہ نوجوان ہمارے معاشرے کے لیے غنیمت ہے اور رب کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں انہیں اپنی فکر تو ہے مگر وہ ایسے غرض مند نہیں ہے کہ ہمارا تو بہتر ہو رہا ہے تمہارا تم جانو، نہیں، انہیں اپنے غم کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ امت کا غم بھی ہے، قوم کی فکر بھی ہے اور معاشرے کی فکر بھی ہے۔ ہزار بار مبارک۔ اس کے بعد آج کا یہ جلسہ اس لیے بھی بڑا قابل قدر ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا جلسہ، آپ نے عنقا کا نام سنا ہے؟ عنقا ایک پرندہ ہوتا ہے، کہتے جس کے اوپر سے گزر جائے وہ مالدار ہو جاتا ہے، مگر آج تک اس پرندے کا کوئی وجود نہیں۔ آپ قوم مسلم ساری قوموں کے درمیان جاہل قوم ہے، آپ کو پتا ہے یہ، اور سارے مسلمانوں میں ساری جماعتوں کے درمیان جماعت اہل سنت، اس کی جہالت سب سے زیادہ بڑی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ میں سے ہر ایک مدارس میں جا کر داخلہ نہیں لے سکتا، پھر مدارس کی تعلیم کا بھی جو حال ہے اس کے حوالے سے کسی وقت گفتگو ہوگی، لیکن آپ باضابطہ ایڈمیشن لے کر دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو دین حاصل کرنے کا جو سورس ہے وہ یہی اسٹیج ہے یا مساجد کے جمعہ کے ممبر ہے، لیکن آپ خود محسوس کرتے ہوں کہ مجھ سے زیادہ کہ آپ کو کئی دہائیوں سے ان اسٹیجوں کے ذریعے جو حاصل ہو رہا ہے اور ان ممبروں کے ذریعے جو حاصل ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے اسٹیج سجتے ہی اس وقت ہے جب فتنے کی کوئی بنیاد بن جاتی، کسی کو جواب دینا ہوتا ہے، کسی کی کھلیاں اکھاڑنی ہوتی، کسی کی چندی نوچنی ہوتی۔ آپ اگر خود اپنے بستی میں اگر دیکھ لیں گے جعفر نگر میں تو آپ کو دین کے میدان میں کام کرنے والوں کے بہت سارے گروپ مل جائیں گے، اس کو یہ نہیں چلتا، اس کو وہ نہیں چلتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین کو پیٹ سے جوڑ لیا جاتا ہے، اور جب دین کو بالاخ رکھا جاتا ہے تو ہر وہ چلتا ہے جو نبی کی طرف قافلہ لے کر چلتا ہے، ہر وہ چلتا ہے جو دین کا سچا خادم ہوتا ہے، ہر وہ چلتا ہے جو اہل سنت والجماعت کے افکار پر کاربند ہوتا ہے، نظریات پر کاربند ہوتا ہے، اہل
اہل سنت والجماعت کے عقائد پر کاربند ہوتا ہے۔ آج جس طرح تاجر برادران کی کمیٹیاں ہوتی ہے نا کہ یہاں فلاں سسٹم کے تاجروں کو دکان نہیں لگانے دینی، آج جب دین پیٹ سے جڑ گیا تو انجام یہ ہوا کہ یہاں فلاں سلسلے والوں کا جلسہ نہیں کرنے دینا۔ سنی یہ کہتا ہمیں حیا آنی چاہیے اور شرم آنی چاہیے کہ ہم نے اسلام کو کس کھائی میں لے جا کر پٹک دیا ہے۔ خدمت دین کا تو تصور ہی نہیں۔ اگر جلسوں سے کچھ حاصل ہے، اختلافات بہت حاصل ہے، تو شخصیت پرستی کہ آپ کو کسی شخصیت کے ساتھ لا کر ایسا باندھ دیا جائے کہ پھر آپ اس کا ساتھ دینے میں نہ اللہ کی مرضی دیکھیں نہ رسول اللہ کی ناراضگی دیکھیں۔ اللہ ناراض ہوتا رہے، رسول اللہ ناراض ہوتے رہے، ہمیں جذباتی طور پر صرف اس شخصیت کا ساتھ دینا ہے، بس نہ آگے دیکھنا ہے نہ پیچھے۔ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو اور کسی مخلوق کی فرمانبرداری، ایسی فرمانبرداری اسلام کو مطلوب نہیں۔ تو ایسے ماحول میں جہاں ہمارے اسٹیج ہمارے علمی گراف کو بلند نہیں کر سکتے، ہمیں اتفاق اور اتحاد کی دعوت نہیں دے سکتے، اہل سنت والجماعت کی صفوں میں اتحاد کی فضا پیدا نہیں کر سکتے، ایسے ماحول میں اس طرح کے ایک بے لوث اور ایک سنجیدہ پروگرام کا انعقاد یہ بھی رب کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے پروگرامات کے انعقاد کی ہمیں بیش سے بیشتر توفیق عطا فرمائے۔ خانقاہ کا مقصد اول اور آخر اگر اسے نچوڑ دیا جائے، چونکہ خانقاہ کے قیام کا مقصد ہے، خانقاہ کے قیام کا مقصد مختصر کلمات میں اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس قوم مسلم کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں کدھر دیکھنا ہے، بس یہ اختصار ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کا ہر قدم، ہماری ہر ایکٹیویٹی اس نتیجے میں انجام پا رہی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہماری ہر ایکٹیویٹی، حتیٰ کہ اگر ہم کپڑے بھی پہن رہے ہیں تو کپڑے جب ہم خریداری کرتے ہیں کپڑوں کی تو مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں لوگوں کو کیسا لگے گا۔ ایسا ہی ہے، میں جب پہنوں گا تو لوگوں کو یہ کپڑا کیسا لگے گا، مجھے کیسا لگے گا مجھ کو پتا نہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس میں بہت گرمی لگے۔ آپ دیکھیے اس شدید گرمی میں بھی آپ شادیوں میں جا کر دیکھیے بہت سے لوگ ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے جو خود اپنے کپڑوں کی وجہ سے الجھن میں ہوں گے، لیکن اگر آپ ان کی اس کیفیت سے سوال کریں گے کہ جب آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، گھر میں پہنتے ہوئے بھی آپ پسینے سے شرابور ہو گئے تھے، اس کے باوجود شادی کی محفل میں اتنا بھاری لباس پہن کر کیوں آئے؟ تو وہ زبان سے تو جواب نہیں دے گا مگر زبان حال سے جواب دے گا کہ لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے گھر میں کھانا کھا رہا ہے نا تو وہ جب دسترخوان سجاتا ہے تو
تو یہ سوچ کر نہیں سجاتا کہ میری صحت کے لیے کیا مفید ہے، وہ یہ سوچ کر سجاتا ہے کہ یہ کھانے دیکھنے میں کیسے لگیں گے۔ آپ دیکھیے کھانے پکانے کا جو کانسیپٹ ہے، آج آپ اگر باورچی سے کہیں گے کہ کھانا بنانا ہے تو اس کا بنیادی کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ ایسی ڈش بنانا چاہتا ہے جو کھانے میں کیسی لگے یہ تو بعد میں پتا چلے گا، دکھنے میں اچھی لگنی چاہیے، لوگوں کو اچھی لگے۔ ہر چیز ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، حتیٰ کہ دوستوں اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو نہارتے بھی ہیں نا، اپنے لیے نہیں نہارتے۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنے لیے نہارتا ہے؟ آپ آئینے میں اپنے آپ کو نہارتے ہی اس وقت ہیں جب لوگوں کے سامنے آنا ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے لیے آئینے میں اپنے آپ کو نہیں نہارتے تو آپ سب سے زیادہ سونے جانے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر آپ میں سے کون ہے کہ جب وہ سونے جاتا ہے تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کوئی نہیں۔ آپ کو جب شادی میں جانا ہوتا ہے، آپ کو جب آفس جانا ہوتا ہے، آپ کو جب دکان جانا ہوتا ہے، آپ کو جب کسی سے ملنے جانا ہوتا ہے، آپ کو کسی سے میٹنگ کرنے جانا ہوتا ہے، آپ کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنا ہوتا ہے، تب آپ دوسروں کے سامنے جانے سے پہلے آئینے کے سامنے جاتے ہیں۔ کیوں؟ میں دوسروں کو کیسا لگوں گا، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کا شوق ہمیں کبھی اپنے بیڈ پر جانے سے پہلے نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں ہم سونے جا رہے ہیں تو کیسے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیڈ پر جانے کے لیے ہمیں اپنا آپ کافی ہے، جانا ہے اور سو جانا ہے۔ تو ہماری ہر ایکٹیویٹی بیدار ہونے سے لے کر سونے تک اس کا داعیہ، اس کی وجہ، اس کا باعث اور اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ خانقاہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ خانقاہ مختصر کلمات میں خانقاہ کا اول پیغام اور آخر پیغام صرف یہ ہے کہ جہاں آپ 24 گھنٹے آپ کی عادت یہ بگڑ گئی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، خانقاہ آپ کی اس عادت کی اصلاح کرنا چاہتی ہے کہ نادان مسلمان ایک بار تو سوچ کے خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ بس خانقاہ صرف یہ چاہتی ہے کہ ایک مسلمان یہ بھی تو سوچے، زمانہ دیکھ رہا ہے، مگر دوستوں رب کے علاوہ جو کوئی دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نتھنگ ہے۔ خدا کے علاوہ جو کوئی دیکھ رہا ہے، آپ کی قبر کا فیصلہ وہ کرنے والا نہیں ہے۔ خدا کے علاوہ جو دیکھ رہا ہے، نکیرین کے سوالات میں آسانی پیدا کرنے والا وہ نہیں ہے۔ خدا کے علاوہ جو دیکھ رہا ہے، برزخ کے مراحل میں ساتھ دینے والا وہ نہیں ہے۔ خدا کے علاوہ جو دیکھ رہا ہے، میزان پر وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ خدا کے علاوہ جو دیکھ رہا ہے، پل صراط پر وہ ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ خدا کے علاوہ جو دیکھ رہا ہے، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنے والا وہ نہیں ہے۔ خدا کے علاوہ جو دیکھ رہا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا وہ نہیں ہے۔ خدا کے علاوہ جو دیکھ رہا ہے، دنیا میں ہر قدم کامیابیاں عطا کرنے والا وہ نہیں ہے۔ خدا کے علاوہ جو دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم ہمارے لیے رزق کے ایک دانے کا فیصلہ کرنے والا بھی وہ نہیں ہے۔ اگر یہ سارے دیکھنے والے اکٹھا ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور وہ چاہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور
دکھانا رب کو ناراض کر رہا ہو تو ان کا اچھا دکھانا کسی کام نہیں آ سکتا. اور رب ہمیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہو اور سارا زمانہ ایک طرف کھڑا ہو کر ناراض ہو رہا ہو، ان کی ناراضگی کچھ بیکا کرے گی؟ نہیں، مگر رب کی رضا ہمارا سب کچھ بنا دے گی اور ان کی ناراضگی ہمارا کچھ بیکا نہیں کر سکتی. خانقاہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے اندر ایمان کی یہ کیفیت پیدا کیجیے. عقیدے میں زندگی. جی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے عقیدے مردہ ہو چکے ہیں. ہمارے عقیدے صرف وہابیوں کو گالی بکنے کے لیے. ہمارا عقیدہ ہمارے اندر عمل کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر ہمارا عقیدہ زندہ عقیدہ ہوتا تو مجھ کو بتائیے، کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، عقیدہ ہے. آپ کو بتاؤں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں یقین کی اس آخری ڈگری کو جس کے بعد یقین کی ڈگری میں کوئی اور درجہ باقی نہ رہے. ایمان اور عقیدہ، اگر آپ کے پاس یقین ناپنے کی کوئی اسکیل ہو اور آپ یقین کا درجہ اس سے ناپیں تو یقین ناپنے کی یہ اسکیل جس آخری درجے پر جا کر ختم ہو جائے اس آخری درجے کو عقیدہ اور ایمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب آپ کہتے ہیں آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے، یعنی آخری درجے کا آپ کو یقین ہے. ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اللہ دیکھ رہا ہے اس کے باوجود مسلمان آج جس حالت اور جس کیفیت میں ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہوتا تو وہ اس حالت میں ہوتا؟ شاید آپ کو اس کا جواب مشکل ہو، میں بتاتا ہوں. یہ ابھی اس تار میں بجلی دوڑ رہی ہے یا نہیں؟ بولیے. اگر کوئی آپ کو یہ تار ننگا کر دے اور آپ کو کہے کہ آپ اس ننگے تار کو جس میں بجلی دوڑ رہی ہے آپ پکڑ لیں، آپ پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ ہر ایک پکڑ لے گا نا؟ جی کیوں نہیں پکڑیں؟ جی دیکھا ہے بجلی کو آپ نے؟ کس نے دیکھا ہے بجلی کو؟ دیکھا ہے؟ بھائی جو چیز ویزیبل نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، آپ اس کا وجود کس طرح تسلیم کر رہے ہیں؟ آپ میں سے کوئی جس کی عقل سلامت ہوگی وہ کبھی بھی بجلی کے ننگے تار کو جس میں بجلی دوڑ رہی ہو جا کر پکڑے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ جس تار میں بجلی دوڑ رہی ہے اگر اس ننگے تار کو ننگے ہاتھ سے پکڑا جائے گا تو بولیے، ہاں کرنٹ لگے گا اور اس کے آگے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، ایک معمولی سا بجلی کا تار ہے، ٹھیک ہے، بجلی کا تار جس کو پکڑنے پر کیا ہوگا اس کا آپ کو یقین ہے. لیکن کیا یہ یقین ایمان کے درجے کا یقین ہے؟ بولیے، کیا یہ یقین عقیدے کے درجے کا یقین ہے؟
جی ہے. ایمان اور بجلی پر اس یقین کے درمیان اکولیٹی ہے؟ بولیے نا. یہ ہم سمجھنے بیٹھے ہیں بھائی، یہ صرف جوش دکھا کر نذرانہ وصول کر کے چلے جانے والا پروگرام نہیں ہے، جہاں خطیب کا تو فائدہ ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جی یہاں ہم سب اس لیے بیٹھے ہیں کہ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہمارا وقت ہے. آپ جب یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں، اور میں بھی سکون دل لے کر جاؤں اور اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکوں کہ مولا میں نے کچھ دینے کی کوشش کی ہے غریب نواز کے راستے پر چل کر. یہ ہمارا خطاب نذرانے کے معاوضے میں نہیں ہے جی. اس لیے آپ لے کر جائیے اور سمجھ کر جائیے. تو دونوں میں ایکوالٹی ہے، ایمان اور یقین کے درمیان، اس یقین کے درمیان نہیں. دوستوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، صرف اپنے ضمیر کے ساتھ، آپ ہوں اور آپ کا ضمیر، آپ اپنے ضمیر کے ساتھ بیٹھ کر یہ سوچئے کہ آپ کو اس ننگے تار میں بجلی کے دوڑنے کا یقین اس کو ننگے ہاتھ سے پکڑ لینے سے روک رہا ہے. بجلی کے دوڑنے کا یقین بجلی کے ننگے تار کو ننگے ہاتھ سے پکڑ لینے پر آپ کو روک رہا ہے. یقین آپ کو روک رہا ہے، مگر ایمان آپ کو جھوٹ بولنے سے کیوں نہیں روک رہا؟ ایمان آپ کو وزن میں ڈنڈی مارنے سے کیوں نہیں روک رہا؟ ایمان آپ کو آپ کے مسلمان بھائی کے تعلق سے سازش کرنے سے کیوں نہیں روک رہا؟ ایمان آپ کو شراب پینے سے کیوں نہیں روک رہا ہے؟ ایمان ایک مسلمان کو چوری کرنے سے کیوں نہیں روک رہا ہے؟ ایمان ایک مسلمان کو ڈاکہ ڈالنے سے کیوں نہیں روک رہا ہے؟ ایمان ایک مسلمان کو زنا کرنے سے کیوں نہیں روک رہا ہے؟ کیوں؟ اس کا سیدھا سا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہمارا ایمان اس درجے کا بھی ہے جس درجے میں بجلی کے دوڑنے کا یقین اس تار کے حوالے سے ہمیں ہے؟ یقین روکنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر کیا ایمان روکنے کی طاقت نہیں رکھے گا؟ جبکہ ایمان یقین کے آخری درجے کا نام ہے. دوستوں کیا وجہ ہے کہ کسی نچلے درجے پر، یقین کی اسکیل کے نچلے درجے پر پایا جانے والا یقین ہمیں مومنٹ سے روک رہا ہے، ایکٹیویٹی سے روک رہا ہے، اقدام کرنے سے روک رہا ہے، پیش قدمی سے روک رہا ہے. مگر آپ جس ایمان اور جس عقیدے کے تعلق سے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ یقین کی اسکیل کے آخری درجے کا یقین ہے، وہ یقین آپ کو نہیں روک پا رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ آپ جس کو ایمان اور عقیدہ کہتے ہیں، اس ایمان اور اس عقیدے میں زندگی موجود نہیں ہے. زندگی موجود نہیں ہے. اسی طرح آپ کی عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ان کا جو حال ہو گیا، بلکہ اخلاق کا حال تو یہ ہو گیا کہ آپ کبھی اس کا تجربہ کیجئے گا اگر آپ نے تجربہ نہیں کیا ہے تو. اور عبادات کا حال بھی بتا دیتا ہوں. اگر کوئی، چلو اس کے پہلے عقیدے کی بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے عقیدے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی توحید کی بات کرے نا، توحید کی تو ہم اسے سننی نہیں سمجھتے. کسی کو تجربہ ہے اس چیز کا؟ نہیں ہے تو آپ کر کے دیکھیے گا. عبادات کے تعلق سے بھی ہمارے سنیوں کے معاشرے اور کلچر کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کی دوڑ بہت زیادہ
مسجدوں کی طرف اگر نظر آ رہی ہے تو کچھ لوگوں کو شک ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح اخلاق کا حال یہ ہے کہ اگر آپ اخلاق کی بات کریں نا، خاص کر اہل علم کے درمیان، تو کہتے ہیں یہ صلح کلی ہو گیا ہے، اخلاق کی بات کر رہا ہے، یہ تو گیا۔ یعنی جب ہماری ذہنیت اور ہمارا تصور خراب ہو جاتا ہے تو ہم ہر چیز سے اس نگیٹیوٹی کو جوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، وہابی توحید کے تعلق سے زیادہ گفتگو کرتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم توحید کے باغی ہو جائیں اور ہم توحید کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اسی طرح عبادات، معاملات اور اخلاق کا معاملہ ہے۔ دوستوں، کسی درجے میں ہم کسی قابل قدر مقام پر کھڑے ہوئے نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ آج ہمارا کیا حال ہو گیا پتہ ہے؟ آج ہم اس ڈاکٹر کی طرح ہیں جو ڈاکٹر بولے کہ میں ڈاکٹر تو ہوں، آپ کا چیک اپ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ہوں، آپ کا چیک اپ نہیں کر سکتا، آپ کو دوا لکھ کر نہیں دے سکتا۔ میں ٹیچر تو ہوں، آپ کو پڑھا نہیں سکتا۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، جب غیر مسلم آ کر کہتا ہے کہ بھائی مجھے اسلام دیکھنا ہے، کتاب میں تو اسلام کو میں نے یہ پڑھ کر آیا ہے کہ مسلمان بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں، رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں، آقا کی اداؤں میں، آقا کی سنتوں میں اپنے آپ کو آخری حد تک ڈھال لینے والے ہوتے ہیں۔ ان کو چوری سے نفرت ہوتی ہے، ان کو جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے، یہ اچھی صحبتوں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جب مسلم معاشرے میں آ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں والا اسلام تو کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں تو ہمارے اور ان مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ چوری غیر مسلم بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، ڈاکہ غیر مسلم بھی ڈال رہا ہے، مسلمان بھی ڈال رہا ہے، غیر محرم کی طرف نگاہ غیر مسلم بھی ڈال رہا ہے، مسلمان بھی ڈال رہا ہے، جھوٹ غیر مسلم بھی بول رہا ہے، مسلمان بھی بول رہا ہے۔ تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ جو بڑا نیک، بڑا سنجیدہ، بڑا اچھا سچا مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھیا ہم کو مت دیکھو، کس کو دیکھو؟ بولیے نا، ہاں، ہم کو مت دیکھو، اسلام کو دیکھو، یہی بولتے ہیں نا؟ یعنی ہم کو دیکھ کر اسلام کو مت مانو، اسلام کو دیکھ کر اسلام کو مانو۔ تو یہ وہی بات ہو گئی نا کہ ہم ڈاکٹر تو ہیں مگر علاج نہیں کر سکتے۔ یعنی سورج کہے میں سورج تو ہوں مگر میرے اندر گرمی نہیں، چاند کہے میں چاند تو ہوں مگر میرے اندر چاندنی نہیں ہے۔ سورج کی گرمی چاہیے کہیں اور سے جا کر لو، سورج کی روشنی چاہیے کہیں اور سے جا کر لو، چاند کی چاندنی چاہیے کہیں اور سے جا کر لو، دریا کی روانی چاہیے کہیں اور سے جا کر لو، پرندوں کی چہچہاہٹ چاہیے کہیں اور سے جا کر لو۔ اگر کرانے کی دکان والا بولے کہ میرے پاس کرانے کا سامان نہیں ملتا، تو آپ اس کو اس کی کرسی سے اٹھا کر اگر آپ اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیں گے تو کسی پاگل خانے میں لے جا کر ڈال دیں گے کہ اگر کرانے کا سامان نہیں ملتا تو کرانے کی دکان کا بورڈ کیوں لگا کر رکھا ہے۔ دوستوں، آج ہمارے پورے معاشرے میں اسلام کا بورڈ تو لگا کر رکھا ہے، مسلمان ہونے کا بورڈ تو ہے، مومن ہونے کا بورڈ تو ہے، مگر ہماری حالت، ہماری کیفیت وہی ہے جو اس ڈاکٹر کی ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر تو ہو مگر علاج نہ کر سکے، وہ میکینک تو ہو مگر گاڑی کو سدھار نہ سکے، وہ ماسٹر اور ٹیچر تو ہو مگر تعلیم نہ دے سکے، وہ چاند تو ہو مگر چاندنی کے لیے کسی اور کا پتہ بتائے، وہ سورج تو ہو مگر سورج کی حدت اور تپش کے لیے کسی اور چوکھٹ کی طرف رہنمائی کرے۔ دوستوں، اگر وہ سورج
جس کی روشنی حاصل کرنے کے لیے کسی اور در پر کاسا اور ہاتھ پھیلانا پڑے، جس طرح اس سورج کی اس کائنات کو ضرورت نہیں۔ چاند تو ہو مگر اس کی چاندنی کے لیے کسی اور در پر گدائی کرنی پڑے، جس طرح اس چاند کی اس دنیا کو کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح دریا تو ہو مگر اس کی روانی کے لیے کسی اور طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت پڑے، جس طرح اس دریا کی اس کائنات کو کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح پلیٹ کھانوں سے بھری ہوئی ہو مگر وہ ہماری بھوک نہ مٹا سکے، اس پلیٹ کی ہمارے پیٹ کو کوئی ضرورت نہیں۔ پانی تو ہو مگر وہ ہماری پیاس نہ بجھا سکے، جس طرح اس بھرے ہوئے گلاس کی ہمارے حلقوم کو کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح مسلمان تو ہو مگر اس کے پاس اسلامی اخلاق نہ ہو، اسلامی کردار نہ ہو، اسلامی رفتار نہ ہو، اسلامی گفتار نہ ہو، وہ مصطفیٰ کی اداؤں کا آئینہ دار نہ ہو، مصطفیٰ کی سنتوں کا آئینہ دار نہ ہو۔ دوستو، نہ کبھی مسلمانوں کی اللہ رسول اور اسلام کو ضرورت تھی، نہ آج ضرورت ہے اور نہ کل ضرورت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ آلریڈی ہر ضرورت سے پاک ہے۔ اگر ساری کائنات میں آدم سے، بلکہ سیدنا آدم سے پہلے جب سے خلق کی پیدائش کا آغاز ہوا، آخری مخلوق کی پیدائش تک، اگر میرے پروردگار کو کسی بھی مخلوق کی ایک پیشانی جھک کر بھی اگر اس کے آگے سجدہ نہ کرے تو میرے رب کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ساری مخلوق مل کر بھی میرے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے تب بھی میرے رب کی کبریائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وہ جیسا تھا ویسا ہے، ویسا ہی رہے گا۔ کیفیت سے پاک ہے، کمیت سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے۔ اس لیے آج یہی وجہ ہے، آج مسلمان اس دنیا میں ایک بڑی تعداد میں بستا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری اگر کوئی پہچان ہے جہالت کے نام پر، ہماری کوئی پہچان ہے جذباتیت کے نام پر، ہماری کوئی پہچان ہے، ہم کیا تھے؟ ہم وہ تھے جن کے کندھوں پر مصطفیٰ جان رحمت نے زمانے کو ہدایت اور رہنمائی کرنے والا چراغ جس کے کندھے پر رکھا تھا۔ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا معنی ہوتا ہے 100% رب کے آگے، اس کے احکام کے آگے، اس کی مرضیات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے والا۔ اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز کو اگر ایک بار ریوائز کر کے دیکھیں گے، ابھی ہم میں سے ہر ایک سونے سے پہلے ایک بار اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹی کو ریوائز کر کے دیکھیں کہ سو کر اٹھنے سے لے کر سونے تک اس نے کتنے کام اپنے رب کی مرضی کے مطابق کیے۔ جی، تو فیصلہ سنانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کے آگے فیصلہ خود بخود آ جائے گا، اور ہمارا ضمیر بتائے گا کہ ہم کتنے درجے اپنے رب کی ماننے والے ہیں اور کتنے درجے رب والوں کی بھی نہیں، رب کی بھی نہیں، رب والوں کی بھی نہیں، بلکہ رب کے مخالف کی۔ کون ہے؟ شیطان کی۔ جی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایمان شیطان پر تو نہیں لائے نا، پھر کام ہمارے اکثریت کے ساتھ شیطان کی مرضی کے مطابق کیسے ہو رہے ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو ہمارے کام رحمان کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو دوستوں، خانقاہ کا پیغام یہی ہے، بڑا مختصر سا، کہ ہمارے عقیدے میں زندگی پیدا ہو، زندہ عقیدہ،
زندہ عقیدہ، ہماری عبادت میں لذت اور روحانیت پیدا ہو، ہمارے اخلاق میں حسن پیدا ہو، ہمارے معاملات میں خوبصورتی پیدا ہو، اور سب سے بڑھ کر للہیت اور اخلاص پیدا ہو، کہ ہم کوئی بھی کام جب کرنے کے لیے نکلیں تو کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ اور یہ پیدا کب ہوگا دوستوں؟ صرف ایک جملہ یاد رکھنا ہے، میری ساری باتوں کو آپ بھول جائیے، اگر آپ نے صرف ایک جملہ یاد رکھا تو آپ نے میری ساری باتوں کو یاد رکھا۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ خانقاہ اشرفیہ ناگپور جعفر نگر کی شاخ کے افتتاح کے موقع پر آج اس خانقاہ کا آپ کے لیے تحفہ ہے، اور اس جلسے کا تبرک ہے۔ اس جلسے کا ہم نے بریانی کی دیگ نہیں چڑھائی، ہماری حیثیت یہ ہو گئی ہے کہ ہم جلسوں میں بریانی کے بغیر نہیں آتے۔ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے کہ نہیں یہ بات؟ اگر آپ کو جلسے میں سنی مسلمانوں کو اگر جلسے میں بلانا ہے تو دیگ چڑھائیے بریانی کی، اور وہ دیگ آپ جلسے سے پہلے پلیز مت کھولیے گا۔ کیا ہوگا؟ بڑے چالاک، او ہو، کھا کے 12:30 1 2 3 4 جب جلسہ ختم ہو تب کھولیے، 4 بجے بھی بریانی کھانے کے لیے تیار۔ یہ حیثیت اور یہ اوقات ہو گئی ہے ہماری، یہ ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے، کہ اللہ اور رسول کی بات سننے کے لیے بھی جیسے جانوروں کو بلانے کے لیے یوں کرنا پڑتا ہے، ایسے ہاتھ میں اناج لے کر۔ باتیں سخت ہے، معاف کیجئے گا، مگر درد دل ہے اور یہ سچائی ہے۔ رسول نے اس لیے ہمیں مسلمان نہیں بنایا۔ اللہ کی وحدانیت کے اقرار اور رسول کی رسالت پر ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین کو اس طرح کھلواڑ بنا لیں۔ ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ بریانی بنائی جائے اور اس کا ڈھکنا بھی پروگرام سے پہلے ہرگز نہ کھولیں۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد 2 بجاؤ، 2:30 بجاؤ، 4 5 بجاؤ، جو بھی بجاؤ کھولیے، ہم بیٹھ کر کھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستوں، آج کی اس گفتگو کا خانقاہ اشرفیہ ناگپور شاخ جعفر نگر کے اس جلسہ عام کا تبرک جو آپ کو لے کر جانا ہے، وہ صرف ایک جملہ ہے، اور وہ ایک جملہ صرف یہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ بس آپ جب صبح سو کر اٹھیں، سونے تک خدا کے لیے، ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ میں اور آپ انسان ہیں، دیکھیں میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں آپ کے تعلق سے، خدا کی قسم میں اس میں کہیں بھی اپنے آپ کو آپ سے برتر سمجھ کر میں باتیں نہیں کرتا، یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے یہاں بیٹھنا پڑا ہے، ورنہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں۔ پروگرام کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ نظر نہیں آئیں گے لوگوں کو، وہی دوسروں کو دکھانے کا کانسیپٹ۔ تو ہر بات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے بھی اس پر عمل کرنا ہے اور آپ کو بھی کرنا صرف اتنا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں اس لیے کہ میں بھی انسان ہوں، میں اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہوں اور آپ کو جانتا ہوں، پہچانتا تو نہیں، کہ ہم ایک دن میں اس پر کاربند نہیں ہو سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دن میں پرفیکٹ ہو جائیے، ہم پریکٹیکل بات کریں جو ہو سکتی ہے، جسے کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے کل صبح سے آپ 24 گھنٹے میں ایک بار تو یہ یاد کر کے دیکھیے، 100 بار نہیں بولتا، 10 بار نہیں بولتا، آپ صرف ایک کام کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ سوچئے خدا دیکھ رہا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس پریکٹس کو بڑھائیے۔ آپ کے پیسے نہیں لگیں گے، آپ کی طاقت بھی نہیں لگے گی، آپ کا کچھ نہیں لگے گا۔ خدا کی قسم، اگر آپ کی زندگی اس جملے کی آئینہ دار بن گئی تو پھر آپ کو زبان سے کسی کو بولنا نہیں پڑے گا کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، اسلام خوبصورت مذہب ہے، اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ نہیں،
آپ خاموش چل رہے ہوں گے اور آپ کی خاموشی اسلام کی دعوت دے رہی ہوگی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایک جملے کو ہمارے تن بدن، ہمارے دل اور ہمارے دماغ میں ایسا بسا دے کہ ہمارا ہر قدم اٹھنے سے پہلے ہمارا دل ہمیں آگاہ کرے، الارم بجائے، خدا دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔